بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 24ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ اب یہاں سے 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 25ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ پھر اس کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ فرمایا قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ تو پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کسی مادہ یعنی کسی فیمیل، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہاں ہے وہ شریک، تو وہ کہیں گے ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ اب نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے اس آیت کے اندر کہ مشرک جو لوگ یہاں پر اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی معبود مانتے ہیں، جیسے دوسری چیزوں کو یا دوسرے لوگوں کو، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کہیں گے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو عبادت کے اندر، قیامت میں پوچھیں گے کہ وہ لاؤ انہیں بلا کر، تو وہ بولیں گے اب ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم غلطی پر تھے۔ اس کے بعد آیت 53 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں یعنی انسانوں کو اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یعنی منکرین کو ان کے وجود میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نشانی دکھائیں گے۔ چنانچہ ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں خود اپنی جانوں میں انہوں نے نشانیاں دیکھ لی۔ اسی طرح خلفۂ راشدین کے زمانے میں عظیم فتوحات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دی۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی اہمیت اور مشورے کو مومن کی صفت بتلایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 53 آیتیں ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، آخرت اور اسی طریقے سے مومن کے صفات وغیرہ کا ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ آیت 7 میں ارشاد ہے اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم تمام بستیوں کی ماں یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ کو ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی ماں قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا تو اسی جگہ سے جہاں پر بیت اللہ ہے، یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی آبادی کو پھیلانا شروع کیا۔ اللہ نے زمین کو یہیں سے پھیلانا شروع کیا ہے اور یہیں سے دنیا کی آبادی بھی بڑھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ دنیا کا پہلا گھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور وہ مکہ کے اندر ہے، اس لیے اسے ام القریٰ کہا گیا ہے۔ آیت 17 میں ارشاد ہے اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری، اور تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہو۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انصاف کی ترازو اتاری ہے، اور انصاف کی جو سب سے بڑی ترازو ہے وہ ہے دین اسلام، جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک
تصفیہ کر دیتا ہے۔ آیت 20 میں ارشاد ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس میں سے دے دیں گے، تھوڑا حصہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت 23 کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مکہ کے اندر دین کی دعوت دیتے تو وہ ستاتے، حتیٰ کہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا تبلیغ پر، یہ تو اللہ کا حکم ہے، بس میں پہنچا رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کم از کم اتنا تو کرو کہ تم اپنی رشتہ داری کا خیال رکھو اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس لحاظ سے کم نہ ستاؤ اور میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اس کے بعد آیت 37، 38 اور 39 میں مومنین کے صفات کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یہ ہیں مومن، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، غصے پر عمل نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو اور غصے کو پی لیتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی، اور جو اپنے امور میں آپسی مشورہ اپنے امور آپسی مشورے سے طے کرتے ہیں، یعنی اپنی رائے اور اپنے خیالات کو کسی کام کے لیے معیار نہیں بناتے بلکہ مشورے سے کسی کام کو انجام دیتے، یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے کہ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اگر ظالم کو معاف کر دیا جائے تو وہ ظالم جری ہو جاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی مضر ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن کی ایک صفت یہ بتلائی گئی کہ ظالم سے بدلہ لیتے ہیں، ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے جو ستا رہا ہے اس کو سزا دو اور مظلوم کو حق دلاؤ، لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، اور ظلم سے روکنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کو سزا دو، ظلم کا بدلہ لو۔ جب بدلہ لوگے، اس کو سزا دو گے تو پھر وہ ڈرے گا اور ظلم سے رکے گا۔ اس طریقے سے یہ ظالم کی مدد ہے۔ آیت 40 کے بعد کچھ آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو اسے حق ہے کہ اس کا بدلہ لے لے، لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ جتنی تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف اسے پہنچا سکتا ہے، زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ لیکن اگر کوئی صبر کر لے، ظلم کیا تھا، ستایا تھا، صبر کر لے اور معاف کر دے تو اللہ اس کو بہترین اجر دیں گے۔ یعنی یہ ضرور جائز ہے اور بہت سی صورت میں، بہت سارے حالات میں بہتر ہے بدلہ لینا، لیکن معاف کر دینا اللہ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ بہترین اجر دے گا۔ یعنی ایک اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار ہے۔ اسی لیے مومنین کی صفات میں سے مومنین نے، بلکہ مومنین جو داعی ہوں ان کے صفات میں سے پیچھے ذکر آیا ہے 24ویں پارے کے اندر کہ مومن جو داعی ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 49 اور 50 میں ہے کہ زمین و آسمان کے مالک اللہ جسے چاہتا ہے وہ مذکر اولاد سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤنث اولاد سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ کسی کو بیٹے سے محروم رکھتا ہے تو کسی کو بیٹی سے محروم رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں، انسانوں کے اختیار میں قطعاً نہیں۔ آیت 51 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن بات کرنے کے 3 طریقے اللہ اپناتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں،
جس سے بات کرنی ہوتی ہے اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتے لیکن آواز آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر بات کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے. زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں. اس سورت کی آیت 35 میں ذکر ہے، اس سیاق میں سونے کا ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سارے کافروں کو سونا ہی سونا دے کر نہال کر دے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت اور طریقے سے جس کو چاہتا ہے جس حساب سے دیتا ہے. تو اس سورت کے اندر چونکہ سونے کا ذکر اس طور پر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 89 آیتیں ہیں. اس سورت میں مشرکین کے لیے حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ جو قطعی عقائد ہیں اس میں باپ داداؤں کی تقلید بالکل غلط ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر باپ داداؤں کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرو، وہ بھی تمہارے آبا و اجداد میں سے ہیں، جد امجد ہیں، ان کی تقلید کرو. انہوں نے کیسے اپنے باپ کی تقلید کی کہ ایک طرف والد سے محبت تو اس قدر کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں جب تک کہ اللہ نے منع نہیں کر دیا، اور دوسری طرف باپ بت پرستی میں مبتلا تھے تو اس کی مخالفت کی، بت پرستی کی اور سخت مخالفت کی. تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، اپنے والدین سے، آبا و اجداد سے محبت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، لیکن ان کے غلط طرز عمل کو نہ اپنائیں. اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اس آیت کے اندر دراصل ایک خاص کفار کا اعتراض جو ذکر ہوا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں. کفار یہ کہتے تھے کہ آخر اللہ کو جب نبی بنانا تھا تو کسی مالدار شخص کو بنا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مردود کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر نبوت دولت کی وجہ سے ملتی تو فرعون کو ملنا چاہیے تھا، جو ملک کا بادشاہ تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے. اس سے پتہ چلا کہ دولت اور نبوت کا آپس میں کوئی میل نہیں، اس کے آپس میں ایک دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے اتنی ساری دولت اور سلطنت کے باوجود بھی فرعون کو اللہ نے غرق کر کے ہلاک کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ بھی دیا، سلطنت بھی گویا دی. آیت 4 میں ارشاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے. قرآن کریم ازل سے یعنی شروع سے یہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں آسمان دنیا پر اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر وہاں سے 23 برس کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. آیت 12، 13 اور 14 میں ارشاد ہے، جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ ان کی پشت پر چڑھو، اور پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، اور ہمیں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے تھے. بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. مشرکین کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. آیت 15 کے اندر ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے. اس کے بعد آیت 31 میں ارشاد ہے، اور کفار کہنے لگے
کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ دو بڑی بستیاں، اس وقت جو دو بڑے شہر تھے وہ مکہ اور طائف تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جب نبوت سے اللہ کو سرفراز کرنا تھا کسی انسان کو، تو طائف اور مکہ میں سے جو سب سے مالدار شخص تھا ان کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہیے تھا۔ آیت 32 میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس فیصلے کا حقدار سمجھتے ہیں کہ نبوت کی رحمت کس کو عطا کی جائے اور کس کو نہ کی جائے۔ دنیا کا مال و دولت اور روزی کے جو ذرائع جو نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے، ان کی تقسیم میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے حوالے بھی نہیں یہ ذمہ داری کی کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، اور نہ ہی ہم نے انہیں اس لائق سمجھا، کیونکہ یہ اس کے اہل ہی نہیں تھے جائے کہ نبوت کے فیصلے کے یہ اہل ہیں۔ دنیاوی امور میں بھی ہم نے ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا، تو نبوت کی تقسیم میں ہم انہیں کیسے اہل سمجھ سکتے ہیں؟ بلکہ خدا نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے دنیا کے اندر جس کے ذریعے ہر شخص کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ اس باہمی احتیاج کی بنیاد پر لوگوں کی آمدنی میں فرق ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آیت 36 میں ارشاد ہے، جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے مستقل اور اس گناہ پہ قائم رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بطور عذاب کے ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا اور گناہ کی زندگی ہی میں اسے مگن رکھتا ہے۔ اس لیے برائیوں پر اگر برابر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ پھر اس کو جلدی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ آیت 57 میں ارشاد ہے، جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے۔ یعنی سورہ انبیاء کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کفار کو، مشرکین کو، خاص طور پہ مشرکین کو تو ڈالا ہی جائے گا جہنم میں، ان کے جو بت تھے جن کی پوجا کرتے ان کو بھی ڈالا جائے گا دکھلانے کے لیے کہ یہ دیکھو جنہیں تم عبادت کرتے تھے جن کی، ان کا کیا حال ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب جو عیسائی ہیں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ اس پر وہ لوگ شور مچائے اور خوب خوش ہوئے کہ ہاں یہ بالکل پکا اور صحیح اعتراض ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید کی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ نہیں کہا تھا ان لوگوں سے کہ تم ہماری عبادت کرو یا پھر تم ہمیں معبود بناؤ، بلکہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے خود ہی اپنے سے اس طرح کے عقیدے گڑھ لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آیت جو سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ مشرکین کو بھی ڈالا جائے گا، ان کے بت کو بھی، یہ بت پرست جو مشرکین کے ان کے تعلق سے یہ بات تھی کہ جو یہ بت بناتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا، اس کے مخاطب یہ عیسائی لوگ نہیں تھے۔ آیت 71 میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان کے آگے سونے کے پیالے، گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش ہوگی، ما تشتہی الانفس، دل جس چیز کی بھی خواہش کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ وہ حاصل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کر دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آج نکل ختم ہو جائے گی، لیکن جو جنت کی زندگی ہوگی اس کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔
آیت 77 میں دوزخیوں کی حالت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 59 آیتیں ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ان پر قحط کا عذاب بھیجا۔ قحط میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے، اس طریقے سے پریشان ہوئے کہ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ وہ ذرا دعا کر دیں اور تاکہ قحط ہم سے دور ہو جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرما دی۔ لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت 10 تا 15 میں مذکور ہے۔ سورت کے باقی مضامین میں توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ کے اس بات کے مضامین مذکور ہیں۔ آیت 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس رات سے مراد شب قدر ہے کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سال میں جو اہم واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص کون پیدا ہوگا، اس طریقے سے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کا انتقال کب ہوگا، یہ ساری باتیں عملی تنفیذ کے متعلقہ فرشتے، عملی تنفیذ کے لیے متعلقہ فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے اس رات میں، کہ جو فرشتے جس کام کو انجام دینے کے لیے وہ چیزیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت سے کہ اس رات سے مراد شب برات یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے وہ مراد ہے، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ تجویز پاس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد شب قدر میں جو احکام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو نہیں، کفار مکہ جو تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے جو آبا و اجداد اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ہی پیدا کر کے دکھلا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی واہیانہ سوال کا براہ راست تو جواب نہ دیا، لیکن براہ راست جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ وہ قوم جو ان سے بہتر تھی اسے بھی اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو اس طرح کے واہیانہ سوال اور اس طرح کی جو گھٹیا قسم کے سوالات اور صرف ضد اور تعصب پر مبنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے۔ طبع دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ یہ کون سا طبع مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ یہ قوم سبا ہی کا دوسرا نام ہے، اور اس کے بعد جہنمیوں وغیرہ کی سزا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 37 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے کہ انسان اگر معقولیت کے ساتھ اس پر غور کرے تو یقیناً وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی دوسری شخصیت یا کسی دوسری چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اس طریقے سے دوسری بات یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے یہ شریعت
پہلے جو انبیاء تھے ان کی شریعتوں سے کچھ الگ ہے، یعنی ان میں جو احکام تھے وہ احکام آپ کی شریعت میں بہت سارے الگ ہیں، سارے الگ نہیں ہیں لیکن کچھ الگ ہیں، کچھ بالکل بدلے ہوئے ہیں اور کچھ میں کچھ تبدیلی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا مضمون یہ مذکور ہے اس صورت میں کہ قیامت جو قائم ہوگی تو قیامت کو جو منظر ہوگا وہ بہت ہی ہولناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی کی ہے اس صورت کے اندر۔ یہ تین باتیں خاص طور پر بیان ہوئی ہے، چنانچہ آیت 4 میں ارشاد ہے اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین پر پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان میں جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔